السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، ایک بہت ہی اہم سوال لے کر میں سید ثروت سنجری صاحب کے پاس آج آیا ہوا ہوں، اور یہ سوال میں عزت سے کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ابھی ہم لوگ اجمیر شریف میں موجود ہیں 809 عرس میں، اور اسی عرس کے موقع پہ الحمدللہ یہ سوال حضرت کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ ہم نے سنا ہے حضرت کے نقشبندی سلسلہ جو ہے، یہ سلسلہ جو ہے وہ مولا علی تک نہیں، حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچتا ہے۔ تو اس کی آپ وضاحت فرمائیں کہ آخر سننے میں آ رہا ہے کہ یہ سلسلہ نقشبندیہ جو ہے، کیونکہ آج کل ہم نے دیکھا ہے فیس بک پر بہت سارے معاملات ایسے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ نقشبندی ہی آپس میں جو ہے بہت زیادہ تضاد کر رہے ہیں۔ تو آخر یہ اس کی حقیقت کیا ہے کہ نقشبندی سلسلہ سچ میں حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچتا ہے یا مولا علی تک پہنچتا ہے؟ اس کی آپ وضاحت فرمائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم حضرات۔ جی شیر خان صاحب، آپ نے سوال بڑا اہم کیا ہے آج کے دور میں۔ بات دراصل یہ ہے کہ نقشبندیہ سلسلے کے اندر کچھ لوگوں میں آپسی اختلاف ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچتا ہے، اور ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ یہ سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تک پہنچتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے، الحمدللہ میری معلومات اور میری تحقیق کے مطابق یہ سلسلہ صرف اور صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تک ہی پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک خلافت راشدہ کی بات ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ جیسا میں نے پہلے بھی کہا، یہ ایک اسلامک سلطنت میں شرعی نظام قائم کرنے والی بات ہے، اور خلافت روحانیت ایک الگ چیز ہے۔ اس بات کو ہمارے چشتیہ سلسلے کے بزرگ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، جنہیں اورنگزیب نے دکن کا کعبہ کہا ہے، انہوں نے بھی وضاحت فرمائی ہے کہ حضور کی خلافت کی دو شکلیں ہیں، خلافت کبریٰ اور خلافت صغریٰ، یعنی ایک روحانی خلافت اور ایک ظاہری خلافت۔ ظاہری خلافت جو حضرت ابوبکر کی سامنے آئی ہے، وہ صحابہ کے اجماع کی بنیاد پر ہے، اور جو روحانی خلافت ہے وہ حکم غدیر کے مطابق آئی ہے۔ تو تمام سلاسل امامت و ولایت کے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو ہی پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں اس کی کچھ دلائل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے گا، جن لوگوں نے یہ سلسلہ جو ہے حضرت خواجہ حسن بصری سے ہوتا ہوا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ تک جب پہنچا، تو اس سلسلے کا نام تھا جنیدیہ سلسلہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے وقت میں نہ قادریہ تھا، نہ چشتیہ تھا، نہ نقشبندیہ تھا۔ اس سلسلے کا نام صرف جنیدیہ سلسلہ تھا۔ جب یہ سلسلہ آگے بڑھا اور قریباً 150 سے 200 سال کے بعد حضرت عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی حضرت غوث الاعظم کے پاس آیا، تو قادریہ کہلایا گیا۔ اور دوسری شاخ حضرت جنید بغدادی سے ہی ہوتی ہوئی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کے پاس آئی، تو یہ نقشبندیہ کہلایا گیا۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی نام کیوں پڑا؟ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کی جو والدین تھے، وہ کمخاب کے اوپر نقش و نگار کا کام کیا کرتے تھے، تو ان کے والد کا نام ہی نقشبندی تھا۔ والد کی ولدیت سے آپ کا نام بھی بہاؤالدین نقشبندی پڑ گیا۔ نقشبندی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی نقش بنانے، تعویذ بنانے، یہ بنانے وہ نہیں ہے، بلکہ ان کے والدین کمخاب پہ نقش و نگار کا کام کرتے تھے، اس لیے نقشبندی کہلائے گئے۔ اور یہ سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو ہی پہنچتا ہے، کیونکہ خواجہ حسن بصری مولا سے خواجہ حسن بصری کو گیا، اور خواجہ حسن بصری سے حضرت جنید بغدادی کے پاس آیا، اور حضرت جنید بغدادی سے یہ سلسلہ دو شاخوں میں بڑھ گیا۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آیا تو قادریہ ہو گیا، اور خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کے پاس آیا تو نقشبندیہ ہو گیا۔ کچھ لوگ
کچھ پیر جو آج کے دور میں ہیں وہ اپنے نقشبندی شجروں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سلسلے کو جوڑتے ہیں. میں نے اس کی کافی تحقیق کی ہے. حالانکہ میں صحاباؤں کا احترام کرتا ہوں، صحابیت اپنی جگہ ہیں، حقیقت اپنی جگہ ہیں. دیکھیے، عقیدت وہی اچھی ہوتی ہے جس میں حقیقت ہو. بے شک. وہ عقیدت جس میں حقیقت نہ ہو گمراہی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. بے شک. خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کا جو سلسلہ ہے، جسے نقشبندیہ کہتے ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچتا ہے. جن لوگوں نے شجرے دی ہیں وہ بالکل غلط شجرے دی ہیں. میں آج آپ کو اس کی تفصیل اسی ویڈیو کے ذریعے بھیج رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اس بات کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں گے. حالانکہ میں حضرت ابو بکر صدیق کا احترام کرتا ہوں، ان کی صحابیت کا احترام کرتا ہوں، لیکن حقیقت حقیقت ہے. دیکھیے گا، جو حضرت ابو بکر صدیق سے شجرہ انہوں نے چلایا ہے نقشبندیہ کا، وہ اس طرح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق کو گیا. پھر اس کے بعد شجرے میں نام دیا انہوں نے حضرت سلمان فارسی کا. حضرت ابو بکر سے حضرت سلمان فارسی کو گیا. سلمان فارسی پہلے ہی مولا علی مشکل کشا سے بیعت ہیں اور ان سے خانوادہ سلمانیہ ہے. اگر جو لوگ خانوادے اور ولایت کی تفصیل پڑھتے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے. اس کے بعد حضرت سلمان فارسی سے یہ سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر کو پہنچتا ہے. یہاں میں ایک بات اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی کا وصال 33 ہجری میں ہوا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا آخری وقت تھا، اور حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر 38 ہجری میں پیدا ہوئے. 38 ہجری میں دو روایتیں ہیں، ایک 38 ہجری کی ہے اور ایک 36 ہجری کی ہے. اگر 38 ہجری کو بھی 38 ہجری کو بھی مان لیں تو جس وقت سلمان فارسی کا وصال ہوا حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر کی عمر 5 سال کی تھی. یعنی 5 سال میں ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے. اتنے چھوٹے بچے کو اتنی عظیم ولایت کا بوجھ دینا یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے، پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر سے ان کے مرید بنائے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو. امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہیں وہ قادریہ سلسلے کو دیکھ لیجئے گا، وہ پہلے ہی حضرت امام باقر کے مرید ہیں. ان کو ولایت بھی اور امامت دونوں اپنے والد محترم حضرت باقر علیہ السلام سے ملی ہے. بے شک. وہ مرید بھی ولایت کے اندر حضرت باقر کے ہیں، وہ امامت بھی ان کو حضرت باقر سے ہی ملی ہے. تو انہوں نے یہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی ذات کو حضرت ابو بکر کے پوتے کا مرید بنا دیا. یہ بالکل غلط ہے. کوئی بھی روحانیت کا اور اہل بیت کی عظمت کو جاننے والا اس کو تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ قادریہ سلسلے میں پہلے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام کا شجرہ حضرت امام باقر سے ملتا ہے. چاہے تو قادریہ شجرہ دیکھ سکتے ہیں. جی. اس کے بعد امام بایزید بستامی حضرت امام جعفر صادق کے مرید بتائے گئے، جو غلط ہے. حضرت بایزید بستامی کی ولادت ہو رہی ہے. ہاں ایک بات اور ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ 80 ہجری میں ہے، یعنی پیدائش 80 ہجری میں ہے، اور ان کی شہادت 148 ہجری میں ہوئی ہے. یہ بڑے غور سے کا نقطہ ہے، تمام سلاسل کے لوگ اس کو سمجھیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی، شہادت 148 ہجری میں ہوئی، اور بایزید بستامی جو ان کے مرید و خلیفہ بتائے گئے ہیں ان کی ولادت، ان کی پیدائش آ رہی ہے 186 ہجری، اور دوسری کتاب ہے 179 ہجری. یعنی تقریباً
امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے 38 سال بعد حضرت با یزید بستامی پیدا ہو رہے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ ان کے وصال کے بعد کیسے حضرت با یزید بستامی امام جعفر صادق کے مرید بنیں گے، اور کیسے ان کو خلافت ملے گی، کیسے ان کو روحانی فیض ملے گا؟ اور اگر آپ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ان کے مزار سے مرید ہو گئے، تو سلسلوں میں روحانیت کے اندر کبھی بھی بازار سے مرید ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پیر کی حیات طیبہ جو دنیا میں ہے اسی میں ہی بیعت کرنا ضروری ہے۔ اس سے الگ ہٹ کے وصال کے بعد کوئی مرید ہوتا ہے تو یہ بالکل روحانیت کے حساب سے غلط ہے۔ اگر وصال کے بعد مرید ہونا روحانیت میں جائز ہوتا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سلطان و ہند اپنے پیر حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے مرید نہیں ہوتے، غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی حضرت ان کے پیر خواجہ ابو سعید مبارک مخزومی سے مرید نہیں ہوتے۔ یہ دونوں حضرات اپنے جد کے مزار پہ جاتے، حضرت امام حسین سے مرید ہوتے، یا مولا علی مشکل کشا سے مرید ہوتے، یا اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مرید ہو جاتے۔ کیا بات، جبکہ یہ پیدائشی مادر ذات ولی ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن دنیا میں طریقہ بنایا ہے اسلامی روحانیت، جس طرح شریعت کے تقاضے ہیں اس طرح روحانیت کے بھی تقاضے ہیں۔ روحانیت کے اندر پیر سے اسی کی حیات طیبہ میں بیعت ہونا ضروری ہے، اور جب تک پیر روحانیت سے نواز کے خلافت نہ دے دے وہ خلافت بھی نہیں مانی جائے گی۔ بے شک، جیسے خواجہ عثمان ہارونی نے حضور غریب نواز کو بڑا پرکھا، اس کے بعد وہ اپنی خلافت و ولایت دی ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اس سلسلے میں ایک بہت بڑی کمی یہ ہے شجرے کے اندر جو حضرت ابوبکر تک پہنچتا ہے کہ حضرت بایزید بستامی 186 ہجری میں پیدا ہوئے اور 261 ہجری میں وصال فرما گئے۔ ان کا خلیفہ بتایا گیا ہے حضرت خواجہ ابو الحسن کرخانی۔ اب یہاں دیکھیے 261 ہجری میں بایزید بستامی وصال فرما گئے ہیں، اور ان کے خلیفہ اور ان کے مرید پیدا ہو رہے ہیں حضرت خواجہ ابو الحسن کرخانی 352 ہجری میں، یعنی 91 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مرید جس پیر کا وصال ہوئے ہوئے ایک سینچری گزر گئی، قریب 91 سال ہو گئے، اس کے بعد وہ مرید ہو رہا ہے اور خلافت مل رہی ہے اور روحانیت مل رہی ہے اور ولایت مل رہی ہے؟ یہ بالکل غلط شجرا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ سلسلہ بالکل صرف میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بغض میں حضرت ابوبکر صدیق تک جوڑا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا اظہار نہیں ہے۔ ہم بھی احترام کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا، لیکن یہ حضرت ابوبکر صدیق یا صحابہ کا احترام نہیں، بلکہ اہل بیت کا، خصوصاً مولا علی مشکل کشا کے بغض کا اظہار ہے۔ لہذا یہ سلسلہ حضرت جو اصلی شجرا ہے حضرت نقشبندیوں کا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا، حضرت علی کو پہنچا، خواجہ حسن بصری کو پہنچتا ہوا، شیخ حبیب اجمی کو پہنچتا ہوا، شیخ داؤد تائی کو پہنچتا ہوا، حضرت عثمان مغربی کو پہنچتا ہوا، اور یہ شجرا یہاں سے عثمان مغربی کے بعد سے تبدیل کیا گیا ہے۔ عثمان مغربی کے جو مرید اور خلیفہ ہیں وہ حضرت شیخ قاسم گرگانی ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا تقریباً خواجہ جنید بغدادی کو پہنچتا ہوا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کے پاس پہنچتا ہے۔ اس کی تمام تواریخ وصال اور ان کی ملتی ہوئی ہے۔ کوئی ایسا بزرگ نہیں ہے کہ ان کے وصال کے بعد کوئی مرید ہوا ہو۔ لہذا یہ نقشبندیہ سلسلے کے لیے جو غلط فہمیاں ہیں عوام کے اندر کہ یہ سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے، یہ نہیں، یہ سلسلہ بھی مولا علی مشکل کشا کو ہی پہنچتا ہے۔ مولا علی سے خواجہ حسن بصری کو ہوتا ہوا جنید بغدادی کے پاس آیا، وہاں سے 2 شاخیں ہوئیں، ایک
حضرت عبد القادر جیلانی کے پاس پہنچا تو قادریہ کہلایا گیا. دوسری شاخ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی کے پاس گئی تو نقشبندیہ کہلایا گیا. یہ اس کی میں نے آپ کو تفصیل بیان کی ہے اور اس کو آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے گا. پھر بھی اگر کسی مسلمان مومن بھائی کے دل میں کوئی شک و شبہات ہوں تو وضاحت فرما سکتے ہیں. غریب نواز کا در آپ سب کے لیے کھلا ہے. اللہ حافظ.